صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ضروری مسائل میں سے غسل کے مسائل۔ گزشتہ ویڈیوز میں وضو کے مسائل گزرے تھے اور بہت ساری باتیں وضو کے تعلق سے گزری تھیں۔ اب جو ہے غسل کے مسائل شروع ہوئے ہیں۔ غسل کس کو کہتے ہیں؟ جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے آدمی جو نہاتا ہے اس کو غسل کہا جاتا ہے۔ جنابت کس کو کہتے ہیں؟ جنابت یہ ہے کہ وہ آدمی کے اوپر جو ہے غسل واجب ہو جائے، جیسے نیند کے اندر احتلام ہو گیا یا پھر جو ہے ہم بستری کے ذریعے سے، تو یہ جو ہے جنوبی اس کو کہا جاتا ہے۔ جنابت سے، جنابت اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے جو پانی نہایا جاتا ہے اسے غسل کہتے ہیں۔ پہلے غسل واجب ہونے کے اسباب کو سمجھنا ہے، کن چیزوں کے ذریعے سے آدمی کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ تو حضرت ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 جنابت۔ ابھی بات آپ کے سامنے گزری ہے کہ جنابت کس کو کہتے ہیں۔ احتلام ہو یا پھر جو ہے ہم بستری ہو، لواطت ہو، تو ان چیزوں کو جو ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے اگر منی نکل جائے۔ تو پہلا سبب غسل واجب ہونے کا جنابت۔ دوسری چیز حیض کا نکلنا۔ حیض کس کو کہتے ہیں؟ 3 چیزیں ہیں، ایک جنابت، دوسرا حیض، تیسرا نفاس۔ تو ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز مرد سے تعلق رکھتی ہے، دوسری 2 چیزیں عورت سے تعلق رکھتی ہیں۔ جنابت مرد سے تعلق عورت سے بھی ہوتا ہے، عورت کو بھی جنابت ہوتی ہے، لیکن دوسری جو چیزیں ہیں وہ صرف عورت کے ساتھ خاص، مرد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مرد کو حیض اور نفاس نہیں آتا، عورت کے لیے یہ حیض اور نفاس۔ حیض کس کو کہتے ہیں؟ ماہواری کا خون۔ ہر مہینے کے اندر عورتیں جو 3 دن ہو، 5 دن ہو، 7 دن ہو، 10 دن ہو، جو ناپاک رہتی ہیں، تو اس کو جو ہے حالت حیض کہا جاتا ہے۔ تو دوسرا سبب جو ہے غسل واجب ہونے کا حیض ہے۔ تیسرا سبب، تیسری وجہ غسل واجب ہونے کی نفاس۔ نفاس کس کو کہتے ہیں؟ کسی عورت کے ڈیلیوری ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو جو ہے نفاس کہا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے مقدار زیادہ سے زیادہ فقہاء کرام نے 40 دن تک فرمایا ہے۔ تو
یہ نفاس کا جو خون ہے یہ غسل واجب ہونے کی ایک شرط ہے. تو یہ 3 وجہ ہیں، یہ 3 سبب ہیں، یہ 3 شرائط ہیں جن کی وجہ سے آدمی کے اوپر مرد ہو یا عورت غسل واجب ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے کچھ مسائل ہیں غسل کے کہ بھئی غسل جو ہے واجب ہوتا ہے ان 3 چیزوں سے. یہاں تو پہلی چیز جو ہے ابھی ہمارے سامنے گزری کہ جنابت. اب جنابت کی جو ہے وضاحت کیا ہے، تو اس کے تعلق سے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ منی کا قطرہ جو ہے اپنے مستقر سے، یعنی اپنے محل سے، اپنے جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلنا. منی کا جو قطرہ ہوتا ہے آدمی کے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جگہ اس کے لیے مقرر کر دی ہے کہ منی کے جو قطرے ہیں وہاں جمع رہتے ہیں. اگر کسی مرد کے منی جو ہے اپنے مستقر سے، اپنے محل اور اپنے جگہ سے جہاں منی کے قطرے رہتے ہیں وہاں سے شہوت کے ساتھ نکل گئی، شہوت کے ساتھ وہاں سے نکلنے کے بعد اب جو ہے شہوت کے ساتھ ہی مرد کے شرمگاہ سے باہر آئی. 2 چیزیں ہیں یہاں نکلنا جو ہے 2 مقامات کے اوپر جو ہے 2 مقامات سے نکلنا ہوتا ہے. ایک منی کا قطرہ اپنے مستقر، اپنے محل، اپنے جگہ سے نکلنا، اور دوسرا مرد کی شرمگاہ سے باہر نکل جانا. یہ 2 جو ہے اس کے خروج کے راستے ہیں. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر کسی آدمی کے شہوت کے ساتھ اپنے مستقر سے، اپنے محل اور اپنے جگہ سے منی کا قطرہ نکلا اور شہوت کے ساتھ ہی مرد کی شرمگاہ سے باہر آ گیا تو لا محالہ اس کے اوپر غسل واجب، اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد کے شرمگاہ مستقر سے جہاں منی کا قطرہ رہتا ہے اس محل سے، اس جگہ سے شہوت کے ساتھ منی کا قطرہ نکلا، لیکن وہ شرمگاہ تک آنے تک وہ جوش اس کا، وہ شہوت اس کا ختم ہو گیا، وہ شہوت ختم ہو گئی. اب جو شرمگاہ سے منی کا قطرہ باہر نکل رہا ہے یہ بلا شہوت نکل رہا ہے، اب شہوت نہیں ہے. شہوت کہاں تک تھی، جوش کہاں تک تھا؟ جب مستقر سے، یعنی منی اپنے جگہ سے نکل لی تو اس وقت شہوت کے ساتھ نکلی تھی اور جوش کے ساتھ نکلی تھی، لیکن منی کا قطرہ وہاں سے سفر کر کے یہاں آنے تک، یعنی مرد کے شرمگاہ تک پہنچنے تک وہ ختم ہو گیا جوش، اور وہ شہوت ختم ہو گئی. اب شرمگاہ سے جو منی کا قطرہ باہر نکل رہا ہے وہ بلا شہوت اور بلا جوش کے نکل رہا ہے، تب بھی غسل واجب ہو جائے گا، تب بھی غسل واجب ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ. اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر کسی آدمی کا منی کا قطرہ جو ہے اپنے مستقر سے، اپنے جگہ سے، اپنے محل سے بغیر شہوت کے نکل گیا، شہوت کچھ بھی نہیں، جوش کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ہی جو ہے منی کا قطرہ نکل گیا، نکل کر یہ قطرہ سفر کرتے ہوئے مرد کی شرمگاہ تک پہنچا، اور مرد کی شرمگاہ سے جو باہر آ رہا ہے منی کا قطرہ، تو وہ باہر آنا بھی شہوت کے بغیر، جوش کے بغیر ہے، تو اس وقت غسل واجب نہیں ہوگا. سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت باریک مسئلہ ہے یہ، کہ اگر 3 مسائل ہیں اس میں. اگر شہوت کے ساتھ منی کا قطرہ مستقر سے نکلا اور مرد کے شرمگاہ تک پہنچا، اور شرمگاہ سے جو قطرہ نکل رہا ہے وہ بھی شہوت کے ساتھ نکل رہا ہے، تو لا محالہ اس میں غسل واجب، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. دوسرا مسئلہ، مستقر سے اپنے جگہ سے منی کا قطرہ جو نکل رہا ہے شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ نکلا، نکل کر اور مرد کے شرمگاہ تک پہنچا،
تو پہنچتے پہنچتے اس کا جو جوش ہے وہ ختم ہو گیا، شہوت جو ہے اس کی ختم ہو گئی۔ اب شرمگاہ سے جو باہر نکل رہا ہے خطرہ، وہ بغیر شہوت اور بغیر جوش کے نکل رہا ہے، تب بھی غسل واجب۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شہوت کے بغیر اپنے مستقر اور اپنے محل، اپنے جگہ سے منی کا قطرہ نکل کر شرمگاہ تک پہنچا، اور شرمگاہ سے باہر جو ہے شہوت کے ساتھ شہوت کے بغیر یا جوش کے بغیر نکل رہا ہے، تو تب جا کر غسل واجب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حالت کب ہو سکتی ہے کہ مستقر سے، اپنے جگہ سے، اپنے محل سے منی کا خطرہ جو ہے بغیر شہوت اور بغیر جوش کے نکلے، یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ آدمی طبی اعتبار سے بیمار ہو، گرمی زیادہ ہو چکی، اتنی زیادہ گرمی جو ہے بدن میں آ گئی جس کی وجہ سے منی کے قطرے جو ہیں اپنے مستقر سے، اپنے جگہ سے نکل کر باہر نکل رہے ہیں، اور شہوت نہیں ہو رہی ہے، جوش نہیں آ رہا ہے، اس کے بغیر بھی منی کا قطرہ نکل چکا ہے، تو اس وقت جو ہے غسل واجب نہیں ہو سکتا۔ یہ بیماری کی وجہ سے منی کا اخراج ہو رہا ہے، منی کا خروج ہو رہا ہے، شہوت کے ساتھ نہیں۔ اختیاری طور پر منی کا قطرہ نہیں نکل رہا ہے، بلکہ بغیر اختیاری طور پر آدمی کے بدن سے، اپنے مستقر سے، اپنے جگہ اور محل سے منی کا قطرہ شہوت کے بغیر نکلا، اور شرمگاہ سے بھی باہر جو ہے شہوت کے بغیر ہی نکلا، تو تب تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے علاوہ مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی جنوبی آدمی، یعنی ایسا آدمی بھائی جس کے اوپر جو ہے غسل واجب ہو چکا، غسل واجب ہونے کے بعد اس آدمی نے کیا کیا، پیشاب وغیرہ کر کے فارغ ہو گیا، فارغ ہونے کے بعد غسل کر لیا، غسل مکمل ہوا، غسل مکمل ہونے کے بعد پھر جو ہے منی کا قطرہ نکل رہا ہے، تو اب کیا صورت ہے؟ کیا اب پھر اس آدمی کو غسل کرنا پڑے گا، یا وہی غسل جو ہے اس کے لیے کافی ہو جائے گا؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں، جیسا کہ اوپر کے جو مسائل 3 گزرے تھے، ویسے ہی جو ہے اس کے اندر بھی 2 صورتیں، 2 مسائل نکلتی ہیں، 2 شکلیں، کہ بھئی آدمی جو ہے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد پھر غسل سے فارغ ہو کر حمام سے، غسل خانے سے باہر آ گیا، اس کے بعد پھر منی کا قطرہ نکل رہا ہے، تو اب یہ دیکھیں گے کہ یہ منی کا قطرہ شہوت کے ساتھ نکل رہا ہے یا شہوت کے بغیر نکل رہا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے مسئلہ رہے گا کہ غسل کر کے آ گیا، ابھی جوش باقی ہے، ابھی شہوت باقی ہے، تو اس جوش کے رہتے ہوئے، اس شہوت کے باقی رہتے ہوئے غسل کرنے کے بعد کسی کے اپنے جو ہے منی کے مستقر سے، منی کے جگہ اور محل سے منی کا قطرہ نکل کر شرمگاہ سے باہر آ گیا، تو پھر جو ہے اس کے اوپر غسل واجب، پھر دوبارہ اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی جو ہے غسل کر لیا، جنوبی تھا، غسل واجب ہو چکا تھا، تو غسل واجب ہونے کے بعد غسل کر لیا، غسل سے فارغ ہو گیا، اس کے بعد پھر جو ہے منی کا قطرہ نکل رہا ہے۔ اب یہ جو قطرہ نکل رہا ہے بغیر شہوت اور بغیر جوش کے نکل رہا ہے، جوش کا کسی بھی حصہ باقی نہیں تھا، شہوت کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا اس کے اعضاء کے اندر، اس کے جسم کے اندر شہوت کا، جوش کا کوئی حصہ باقی نہیں، پورا ختم ہو چکا تھا، شہوت بھی اور جوش بھی، ٹھنڈا پڑ چکا تھا پورا بدن۔ اس کے بعد غسل کرنے کے بعد بھی اگر منی کا قطرہ نکلے تو اس وقت جو ہے اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہوگا؟ پہلی صورت میں تو غسل واجب ہو رہا ہے، دوسری صورت میں غسل واجب نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا جواب وہی اوپر والا جواب دیا جائے گا کہ بھئی یہ منی کا قطرہ جو غسل کرنے کے بعد شہوت کے بغیر، جوش کے بغیر جو نکل رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ بیماری سے ہو سکتا ہے یہ بیماری سے ہو، کمزوری سے ہو، کہ کمزوری سے، بیماری سے جو ہے منی کا قطرہ نکلا ہو۔ اب 5 جو ہے مسائل ہو چکے۔ چھٹا مسئلہ، لواطت سے غسل واجب ہوتا ہے۔ لواطت کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنا۔ اب یہاں جو ہے اس مسئلے کو بھی جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ بھئی ایک مرد جو ہے دوسرے مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، اللہ یہ کہ یہ چیز جو ہے، یہ کام جو ہے بہت برا کام ہے، بہت ہی برا فعل ہے، اور اس کام کے اوپر جو ہے اللہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور پچھلے زمانوں میں یہ قوم کے اوپر بہت بڑا عذاب آیا تھا اللہ کا اس کام کے کرنے پر، کہ وہ قوم جو ہے اس کام کو بہت زیادہ کرتی تھی، ایک مرد جو دوسرے مرد کے ساتھ اپنی خواہش اور اپنی شہوت جو ہے پوری کرتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ہے بہت خطرناک عذاب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھیجا تھا۔ تو یہ شریعت کے اندر جائز نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی جو ہے دوسرے آدمی کے ساتھ شہوت پوری کرتا ہے تو کیا غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جو ہے جواب یہ دیا گیا ہے کہ بھئی اگر آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر رہا ہے تو شہوت پوری کرنے میں ایک آدمی جو اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، ایک آدمی جو ہے فاعل ہے اور دوسرا مفعول بھی ہے۔ فاعل جو ہے کام کرنے والا ہے اور مفعول بھی جو ہے وہ کام کرانے والا ہوتا ہے۔ تو کام جو کرنے والا ہے، اپنی شہوت جو پوری کر رہا ہے آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ، یہ آدمی جو ہے فاعل کہلائے گا۔ تو اس آدمی کی شرمگاہ دوسرے سامنے والے کی شرمگاہ میں اس پہلے آدمی کی شرمگاہ کا اگلا حصہ، جس کو فقہ کی زبان میں سپاری کہا جاتا ہے، اگر وہ حصہ دوسرے مرد کے شرمگاہ میں اگر چھپ جائے تو اس کے اوپر غسل واجب، چاہے انزال ہو، منی کا قطرہ نکلے یا نہ نکلے۔ منی کا قطرہ نکلے تب بھی غسل واجب، نہ نکلے تب بھی غسل واجب، اس وجہ سے کہ اس کی سپاری جو ہے اس کے شرمگاہ کا اگلے کا حصہ جو ہے وہ حصہ جو ہے دوسرے آدمی کے شرمگاہ میں چھپ رہی ہے، تو اس لیے جو ہے غسل واجب ہو جائے گا۔ منی اگر نکل گئی تو لا محالہ غسل تو واجب ہے ہی، منی اگر نہیں نکلی، اس کی جو ہے شرمگاہ کا وہ حصہ شروع کا دوسرے آدمی کے شرمگاہ میں چھپ گیا، فوراً جو ہے ان دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، فاعل کے اوپر بھی، مفعول بھی کے اوپر بھی، کام کرنے والے کے اوپر بھی، کام کرا لینے والے کے اوپر بھی، دونوں آدمیوں کے اوپر جو ہے غسل واجب ہو جائے گا، دونوں کو جو ہے غسل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس برے فعل سے، برے عمل سے ہم کو اور ہمارے نوجوان بچوں کو اللہ حفاظت میں رکھے۔ تو یہ جو ہے مسائل تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے غسل کے جو فرائض ہیں کیا ہیں، غسل کتنے قسم کا ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے وہ اس کے تعلق سے باتیں آئیں گی۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ناظرین ہمارے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کوئی بات ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھتے رہیں، انشاءاللہ اس کا تسلی بخش آپ کو جو ہے جواب دیا جائے گا، چاہے فوراً ہی جواب دے یا پھر جو ہے کسی کام میں مشغولی کی وجہ سے وقت نہ مل سکے تو پھر جو ہے کچھ دیر کے بعد یا ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے دیا جائے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔